اللهم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ الحمدللہ کتاب الحج تک پہنچ چکا ہے اور پچھلے پروگرام میں 1521 نمبر حدیث پاک ذکر کی تھی۔ آج انشاءاللہ 1522ویں حدیث پاک ہے اور اس میں حضرت زید بن جبیر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے پاس ان کے گھر گئے، وہاں ان کا خیمہ اور پردے تھے، تو میں نے ان سے سوال کیا کہ کہاں سے عمرہ کرنا جائز ہے، تو انہوں نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل نجد کے لیے قرن کو مقرر کیا اور اہل مدینہ کے لیے ذوالحلیفہ اور اہل شام کے لیے جحفہ کو۔ یہ پہلے بھی میقات کے بارے میں بات گزر چکی ہے اور میں نے تھوڑی سی تفصیل ذکر کی تھی کہ جو شخص باہر سے حرم کی طرف آتا ہے یا درمیان میں کچھ ایسے مقام آتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات سے بغیر احرام کے آگے گزرنا منع فرمایا، یعنی جس کا ارادہ مکۃ المکرمہ ڈائریکٹ جانے کا ہو اور وہ باہر سے آ رہا ہے، تو 5 ایسے مقام ہیں کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام کے لیے ضروری قرار دیا کہ وہاں پر احرام باندھا جائے، ان کو میقات کہتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ 5 میقاتیں ہیں جن کا ذکر مختلف جگہ پر مختلف انداز سے ہے۔ تو جیسے یہ مدینہ والوں کے لیے بیان فرمایا کہ ذوالحلیفہ ہے جو اہل نجد سے، جن کو اب ریاض کہتے ہیں، دارالحکومت ہے، اس کے لیے قرن ہے، اور اہل شام کے لیے جحفہ ہے، اور ہم جیسے یہاں سے جاتے ہیں تو ہمارے لیے یلملم میقات بنتی ہے۔ تو جو باہر سے آتا ہے میقات کے باہر سے پھر مکۃ المکرمہ ڈائریکٹ جانے کا ارادہ ہو، اس کو آفاقی کہتے ہیں۔ اور اگر کسی کا براہ راست مکے جانے کا ارادہ نہ ہو، بلکہ وہ مطلب میقات کے اندر داخل ہو لیکن مکے جانے کا ارادہ نہ ہو، جیسے جدہ ہے، تو پھر اس کے لیے احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ یاد رکھیں کہ ایک تو ہے حدود حرم کا علاقہ، پورا یہ مکے کا علاقہ ہے، پھر ایک ہے حدود حرم سے لے کر میقات تک کا علاقہ، اور ایک ہے میقات کے باہر۔ تو جو باہر سے آتے ہیں ان کو حلی کہا جاتا ہے، اور جو حرم میں رہتے ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے۔ تو ان تینوں کے لیے حج کے احرام کی تفصیل تو یہ ہے کہ جو آفاقی ہوگا وہ میقات سے ہی حج کا احرام پہن سکتا ہے، اگر حج افراد کر رہا ہے تو، یعنی خالی حج ہے تو پھر وہ باہر سے پہن کر آئے گا، کیونکہ لازم ہے کہ وہ بغیر احرام کے میقات سے نہ گزرے۔ اور اگر وہ حج تمتع کرنا چاہتا ہے یا حج قران کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو میں نے تینوں کی تفصیل بھی بیان کی تھی کہ حج قران میں حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام پہنتے ہیں، حج تمتع میں صرف عمرے کا احرام ہوتا ہے، حج کا احرام 8 ذوالحجہ کو باندھا جاتا ہے، اور حج افراد میں صرف حج کا احرام ہوتا ہے، اس میں عمرہ نہیں ہے، تو یہ پہلے سے ہی حج کے احرام کی نیت کرنی ہوتی ہے۔ تو اب ایک آفاقی حاجی آ رہا ہے، اگر وہ حج افراد کرنا چاہتا ہے تو چونکہ اس نے صرف حج ہی کرنا ہے تو وہ میقات سے ہی حج کی نیت کرے گا۔ اگر حج تمتع کرنا چاہتا ہے تو وہ عمرے کی نیت سے اندر آئے گا حرم میں اور عمرہ ادا کرے گا۔ اس کے بعد 8 ذوالحجہ کو پھر وہ حرم میں ہی، وہ مکی کے حکم میں ہو گیا، پھر وہ حرم سے ہی حج کا احرام پہن لے گا، اور مسجد حرام سے پہنے یہ افضل ہوتا ہے۔ حج قران والا چونکہ حج اور عمرے کی ایک ساتھ نیت کرتا ہے تو اسے بھی میقات سے دونوں کی نیت کر کے ہی اندر داخل ہونا ہوگا۔ یہ ہے آفاقی حاجی۔ جو حلی ہوتے ہیں کہ میقات کے اندر لیکن حدود حرم کے باہر، جیسے جدہ والے ہیں، ان کے لیے حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ مکۃ المکرمہ حج یا عمرے کے ارادے سے جائیں تو احرام کی پابندی لازم ہے، اور اگر ویسے ہی جانا چاہتے ہیں زیارت کے لیے یا کسی سے ملاقات کے لیے یا کاروباری معاملات یا ویسی بالفرض گھومنے پھرنے جا رہے ہیں، فرض کر لیں، تو ان کے لیے پھر احرام کی پابندی لازم نہیں ہوتی ہے۔ لیکن جو میقات کے باہر سے مکے میں آ رہا ہے وہ کسی بھی نیت سے آئے، چاہے کاروبار کے لیے چاہے کسی سے ملنے کے لیے، جب مکے کا ارادہ ہے تو احرام کم از کم عمرے کا احرام تو لازم ہے۔
تو یہ ہلی جو ہیں اگر یہ ویسی مکۃ المکرمہ جانا چاہتے ہیں، حج عمرے کی نیت نہیں ہے تو احرام کی پابندی ضروری نہیں ہے۔ اب فرض کر لیں اگر یہ عمرے کا احرام پہننا چاہتے ہیں، عمرے کا تو یہ اپنے گھر سے بھی پہن سکتے ہیں اور حدود حرم سے پہلے وہاں سے آ کے پہن لیں، جیسے مسجد عائشہ آ جائیں، پھر وہاں پہ غسل وغیرہ کر کے احرام پہن کے اندر داخل ہو جائیں۔ اور اگر یہ حج افراد کرنا چاہتے ہیں تو پھر لازم بات ہے کہ یہ پہلے سے ہی حج کی نیت کر لیں گے اور حج کا احرام وہی حدود حرم سے پہلے۔ تو اسی طریقے سے اگر مکی ہے یہ حج کا احرام، عمرے کا احرام اگر پہننا چاہے تو اس کو باہر جانا ہوگا، میقات مطلب یہ کہ یہ حدود حرم سے باہر، جیسے جو عمرہ کرنے جاتے ہیں پاکستان وغیرہ سے بھی جب یہ عمرہ کر لیتے ہیں تو یہ مکی کے حکم میں ہو جاتے ہیں، دوبارہ عمرہ کرنا ہو تو مسجد عائشہ تک جاتے ہیں۔ اور حج کا احرام اگر انہوں نے پہننا ہے جو مکی ہے تو یہ پھر وہیں سے حرم سے پہن لے گا، اس کو باہر جانے کی حاجت نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ حدود مقرر کر دی ہیں، ان کی تھوڑی تفصیل یہ ویسے تو آپ کو ایک دم نہیں سمجھ میں آئیں گی، تھوڑے 2-3 دفعہ آپ سنیں گے، یا حج کا بیان میرا اگر سن لیں آپ یا عمرے کا بیان تو اس میں اور تفصیل آپ کو انشاءاللہ معلوم ہو جائے گی۔ اگلے باب کی طرف آتے ہیں، باب قول اللہ تعالی وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور سفر خرچ تیار کرو، زاد راہ سفر خرچ تیار کرو اور بہترین سفر خرچ تقوی ہے۔ تو پہلے اس کا پس منظر دیکھ لیں کہ بہت سارے لوگ، حدیث بھی آئے گی کہ بہت سے لوگ ایسے تھے اس زمانے میں کہ وہ بغیر ساز و سامان کے اپنے گھر سے کہتے ہم تو اللہ پہ توکل کر رہے ہیں، اور ایسے نکل جاتے مدینے میں آ کے پھر لوگوں سے مانگتے تھے کہ ہماری ضرورت پوری کر دو اور یہ وہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پہ بیان فرمایا کہ سفر خرچ تیار کرو، کہ پہلی بات تو یہ کہ اللہ تعالیٰ پر توکل کا مطلب، بھروسہ کرنے کا مطلب ترک کوشش نہیں ہوتی، بلکہ کوشش کریں اور اللہ پہ بھروسہ رکھیں، یہ ہے توکل کا صحیح مفہوم۔ یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں، بھئی تم کھا کما نہیں رہے ہو، ہاں جی اللہ پہ بھروسہ ہے، ماشاءاللہ یہ غلط طریقہ کار ہے۔ ایک صحابی تھے، وہ اعرابی صحابی، وہ دیر سے مسجد میں آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ نماز سے فارغ ہو چکے تھے، تو انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنا اونٹ باندھ کر اللہ پہ توکل کروں یا اس کو چھوڑ دوں اور اللہ پہ بھروسہ رکھوں؟ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے اس کو باندھ پھر اللہ پہ بھروسہ کر۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہوا، خود اللہ کے نبی نے تلقین فرمائی ہے کہ ترک تدبیر یا ترک کوشش یہ حقیقتاً توکل نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو سید المتوکلین ہیں، تمام توکل کرنے والوں کے سردار ہیں، اس کے باوجود جب آپ میدان جنگ میں گئے ہیں تو کیا بغیر تیاری کے چلے گئے؟ کہ صحابہ کرام کو یہ فرمایا تھا کہ نہ تلوار لو، نہ ڈھال لو، نہ گھوڑے لو، ہم جا کے اللہ پہ بھروسہ کریں گے اللہ مدد کرے گا؟ نہیں، بھروسہ اللہ پر ہی ہے، لیکن مکمل جنگی تیاریوں کے ساتھ تدبیر اختیار کرتے تھے، حکمت اختیار کرتے تھے اور پھر فتح یاب ہو کے لوٹتے۔ تو یقینی سی بات ہے کہ اللہ کی مدد سے ہی سب کام ہوتا ہے، اللہ کی عطا سے ہی ہوتا ہے، اور اللہ پہ کامل بھروسہ بھی تھا آپ کا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا یہ کوشش کے، اور کوشش اللہ پر توکل کرنے کے خلاف نہیں ہے۔ بزرگان دین نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک شخص تھا، وہ نیا تصوف کی دنیا میں داخل ہوا تو وہ ایک پہاڑ پر جا کر بیٹھ گیا اور اس نے ارادہ کیا کہ اب میں اللہ پہ بھروسہ اور توکل کروں گا اور کچھ کھاؤں گا کماؤں گا نہیں، اللہ تعالیٰ غیب سے مجھے عطا فرمائے گا۔ ایک دن گزرا، کچھ نہیں ملا، 2 دن، 3 دن، 4 دن، حالت خراب ہو گئی، حتیٰ کہ وہ مایوس سا ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو اب مدد نہیں فرمائے گا، مجھے خود کچھ کرنا پڑے گا۔ تو وہ پہاڑ سے اترا اور جو قریب ترین بستی تھی اس کے گھر میں گیا اور دروازہ بجا کے کہا مجھے اللہ کے نام پہ کچھ دو، میں بہت بھوکا ہوں۔ تو اندر سے 3 روٹیاں دی گئیں، وہ روٹی لے کے چل پڑا تو اسی گھر کا کتا تھا جو باہر بیٹھا ہوا تھا، تو وہ دم ہلا کے اس کے پیچھے چلنے لگا، تو اس کو رحم آیا، اس نے 1 روٹی اس کو ڈال دی، کتا کھا گیا، یہ پھر آگے چلا، کتا پھر پیچھے آنے لگا، پھر اس کے دل میں خیال آیا، رحم آیا، اس نے دوسری بھی ڈال دی، پھر آگے چلا، پھر کتا پیچھے پیچھے چلنے لگا، اس نے تیسری روٹی بھی اس کے سامنے ڈال دی، کتا وہ بھی کھا گیا۔ اب اس کو غصہ آیا اور کہا کہ بے شرم بے حیا، شرم نہیں آتی، تو میری 3 روٹیاں کھا گیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کتے کو بولنے کی طاقت عطا فرمائی، اس نے کہا کہ مجھے شرم کی تلقین نہ کرو، حیا تمہیں کرنی چاہیے، تم پہاڑ پر جا کر بیٹھے اللہ پہ بھروسہ کر کے، لیکن اللہ نے تمہیں تھوڑی سی آزمائش میں رکھا
تم نے بظاہر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیا اور میرے مالک کے دروازے پر آئے، اور تمہیں پتہ ہے میرا مالک کون ہے؟ وہ ایک یہودی ہے۔ تم نے اللہ کو چھوڑ کے یہودی کے سامنے سوال کیا، اور مجھے دیکھ، میں اپنے مالک کے دروازے پہ بیٹھے رہتا ہوں، وہ مجھے مارتا ہے، ڈانٹتا ہے، دھکے دیتا ہے، آندھی آتی ہے، طوفان آتی ہے، بارش آتی ہے، اپنے مالک کے دروازے کو چھوڑ کر نہیں جاتا ہوں۔ تو بس یہ اللہ کی طرف سے گویا کہ تنبیہ تھی، ان کے دل پہ چوٹ لگی۔ اب وہ پہاڑ پہ جا کر بیٹھے اپنے کامل یقین کے ساتھ، اور اللہ نے ان کو غیب سے رزق عطا فرمایا۔ تو یہ ہمارے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ اپنی ہر چیز میں کوشش کرتے نظر آئیں گے، لیکن جب خصوصاً دینی معاملات آئیں گے، اس میں میں نے دیکھا ہے وہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں گے۔ بھئی آپ نماز نہیں پڑھتے، یار جب اللہ کو منظور ہوگا نہ پڑھ لوں گا۔ سبحان اللہ، اس میں اللہ کی منظوری کا بڑا خیال ہے، لیکن جب بزنس کرنا ہو، بچوں کی شادی کرنی ہو، جب کھانا پینا ہو، جب کسی چائے پینے کا موڈ ہو، تو یہ نہیں کہتے کہ یار اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا، اللہ کے ذمے پہ، اللہ تعالیٰ چائے غیب سے دے دے گا، بیٹی کی خود ہی شادی ہو جائے گی، بچے خود ہی اسکول میں پڑھ لیں گے، مکان کے کرایہ خود بخود نکل جائے گا۔ نہیں، اس میں ساری کوشش کریں گے۔ تو یہ ایک غلط رویہ ہے، اس کو اچھی طرح سمجھنا چاہیے، اور یہ سمجھ جائیے، دیکھیے جتنے بھی انبیاء علیہم السلام ہیں تقریباً سب نے کسب کیا ہے، یعنی باقاعدہ کوئی نہ کوئی کام کیا ہے، اس سے کمایا ہے، اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا ہے، اور ان کو یعنی امت کے لیے ایک بہترین سبق دیا ہے۔ اسی طرح صحابہ کرام علیہم الرضوان کام کیا کرتے تھے، معاشی مسائل اپنے حل کیا کرتے تھے، ایسے اولیاء اعظام کے بارے میں منقول ہے۔ تو یہ مطلب کیا ان کا توکل کامل نہیں تھا؟ تو بالکل تھا، انہیں اللہ پہ بھروسہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ جب اللہ نے رزق کا ذمہ لے لیا تو ہم کیوں کوشش کریں؟ لیکن اس کے باوجود اگر اللہ کے نبی کوشش کرتے نظر آتے ہیں، دیگر انبیاء علیہ السلام، دیگر صحابہ کرام، تو اس کا مطلب یہ ہے اب ان دونوں چیزوں کو ملا لیں کہ اللہ نے رزق کا ذمہ لیا ہے، رزق وہی دے گا، لیکن ہمیں کوشش کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھنا منع ہوتا ہے۔ تو پہلے یہ روایت دیکھ لیں۔ اچھا، پھر دوسرا فرمایا بہترین سفر خرچ تقوی ہے، اور یہاں اس پس منظر کی روشنی میں سوال کرنے سے رک جانا، بچنا، یہ سب سے بہتر ہے۔ تقوی اور پرہیزگاری انسان اختیار کرے، یہ سب سے بہترین زیادہ راہ ہے۔ تو یہ ہم اکثر جو ہیں وہ جو مادی اشیاء ہیں وہ تو سب ہمارے پاس ہوتی ہیں، کوئی حج پر جاتا ہے، عمرے پہ جاتا ہے، تو ایک دوسرے کو یاد دلاتے ہیں، یار وہ برتن لے لیے، احرام کے 2 چادریں رکھ لیں، ٹوتھ پیسٹ لے لی، برش لے لیا، وہ پرس کہاں گیا، وہ بیگ کہاں گیا، اور وہ بیلٹ کہاں گئی، چادریں کہاں ہیں، کمبل کہاں ہیں، فلاں فلاں، ایک ایک چیز کا نام لیتے ہیں۔ لیکن کاش یہ بھی ہمارے ہاں تلقین ہوتی کہ یار ذرا صبر کی تلقین اپنے ذہن میں لے کر آؤ، ذرا توکل کے اوپر غور کرو، تقوی پرہیزگاری اختیار کرنی ہے، وہاں پہ جا کے بدنگاہی نہیں ہونی چاہیے، زبان سے بد کلامی نہیں ہونی چاہیے، کوئی غلط کام نہیں کرنا، اس چیز کو اپنے ذہن میں حاضر کرو، نو، ایسی کوئی تلقین نہیں۔ یہی وجہ ہے پھر آپ یہ دیکھیں کہ ساز و سامان سے لیس، ظاہری ساز و سامان سے لیس جب وہاں پہنچتا ہے لیکن باطنی تربیت کے فقدان میں مبتلا ہوتا ہے، تو پھر آپ نے بھی دیکھا ہوگا، ہم نے بھی اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ گالی گلوچ بھی ہوتی ہے، مار پیٹ ہوتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑ لیتے ہیں، اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے ہیں۔ کہاں؟ حرم میں، مکے میں، مدینے میں۔ اگر وہ شخص جو کہتا ہے کہ مجھے مدینے کی ایک سانس مل جائے میری زندگی مطلب سنور جائے گی، اور بڑے اشعار پڑھتا ہے ڈوب ڈوب کر اور سب کچھ، جب وہ مدینے پہنچ جاتا ہے، میں نے تو اکثر یہ دیکھا ہے جس میں ذوق حقیقی نہیں ہوتا نا، وہ بس شعروں سے یا تقریروں سے اس کا وقتی طور پہ کیفیت بن جاتی ہے، 2 دن میں ہی ذوق ہوا ہو جاتا ہے، تیسرے دن جو ہے بس پھر وہ تھوڑی سی بوریت، چوتھے دن اور 5ویں، 6ٹھے، 7ویں، 8ویں دن تو بالکل فیڈ اپ ہو جاتے ہیں۔ اور پھر اگر انہیں آخری وقت پہ چلنے کی تیاری کر رہے ہیں تو خوشی بڑھنے لگتی ہے کہ اب حج کر لیا ہے، مدینے بھی آ گئے، اب ہم جائیں گے ایئرپورٹ پر، لوگ ہوں گے، ہار ڈالیں گے، ہم حاجی صاحب کہلائیں گے، عورتیں خوش ہیں، ہم حجن کہلائیں گی، اور واہ واہ ہوگی، اور ہماری دعوتیں ہوں گی، یہ چیز کیفیت بناتی ہے۔ اب وہ سمجھتے ہیں شاید یہ ہمارے عشق کی کیفیت ہے، حالانکہ یہ ہوتی نہیں ہے، اور اس کا مطلب ثبوت اس طریقے سے ملتا ہے کہ اگر کوئی آ کے کاروان والا یا کوئی بھی جو لے کر گیا کہے کہ بھی بڑی معذرت چاہتے ہیں بھی سامان نہ باندھیں، فلائٹ 2 دن لیٹ ہو گئی ہے، تو آپ دیکھیے کہ ہونا تو یہ چاہیے جب اتنا ذوق ہے، آپ کہہ رہے ہیں یہ ہماری کیفیت ہے، تو آپ تو ایک نعرہ لگائیں، نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اور فوراً حرم کی طرف جانے کا ارادہ کریں۔ نو، موڈ بگڑ جاتے ہیں،
گریبان پکڑ لیتے ہیں اور بیزار ہو جاتے ہیں شدید قسم کے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ یہ کیفیاتیں ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ اب حدیث دیکھیے 1523 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل یمن حج کرتے تھے، یمن والے، اور اپنے ساتھ زاد راہ یعنی سفر خرچ نہیں لیتے تھے، اور کہتے تھے کہ ہم تو توکل کرنے والے ہیں۔ پھر جب وہ مدینے آتے تو لوگوں سے سوال کرتے، یعنی کہتے ہوئے کہ یہ دے دو، یہ دے دو، یہ دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے یہ آیت نازل فرمائی اور سفر خرچ تیار کرو، اور بہترین سفر خرچ تقوی ہے۔ تو یہ ہے اس آیت کا پس منظر، شان نزول گویا کہ اس حدیث میں بیان ہوا۔ میں ان بھائیوں سے بھی گزارش کرتا ہوں جو بعض اوقات تبلیغ دین کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو اپنے پیچھے نان نفقہ دے کر نہیں جاتے ہیں۔ میں چونکہ مفتی کی حیثیت سے کام کرتا ہوں، ہم سے لوگ کویسچنز کرتے ہیں، بہت سی بہنوں کے میرے پاس لیٹرز آئے کہ جی ہمارا شوہر جو ہے وہ تبلیغ دین کی غرض سے گھر سے چلا جاتا ہے اور گھر میں بعض اوقات کچھ بھی دے کر نہیں جاتا، اور جاتا بھی طویل عرصے کے لیے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ کچھ دیں تو کہتا ہے اللہ پہ توکل اور بھروسے پہ میں نے تمہیں چھوڑ دیا۔ تو اب یہ ایک غلط روش ہے۔ دیکھیں میں نے ابھی آپ کو سمجھایا کہ کوشش توکل کے منافی اور خلاف نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے حج کی فرضیت کو اس کے ساتھ مقید کیا ہے۔ یہ اللہ تعالی نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو راستے کی استطاعت رکھتا ہو اس پر حج بیت اللہ فرض ہے۔ راستے کی استطاعت کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنا سفر خرچ پورا اس کے پاس جمع ہو، اور اگر یہ گھر کا کفیل ہے تو اپنی غیر موجودگی میں گھر والوں کو نان نفقہ دے کر جائے، پھر اس پہ حج فرض ہوگا۔ اگر اتنا پیسہ جمع نہیں ہے، مثلا اپنا خرچ تو نکال لے گا، گھر والوں کو نہیں دے سکتا، تو اس پہ حج کی فرضیت بھی نہیں ہوئی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اہم ترین فرض کو موقوف رکھے نان نفقے پر، تو تبلیغ دین حج سے زیادہ افضل تو نہیں ہے۔ یہ تو اکثر مستحبات کی تبلیغ ہو رہی ہوتی ہے، اس میں تو بدرجہ اولا نان نفقہ اپنے گھر والوں کو دینا چاہیے۔ ایک تو یہ سوچ و فکر کی غلطی، دوسرا پھر اپنے قول و فعل میں تضاد دیکھیے۔ گھر والوں کو نان نفقہ نہ دے کر جانے پر توکل کا درس دیا جا رہا ہے، اور جب اپنا سفر طے کر رہے ہیں تو ہر ضرورت کی چیز رکھ رہے ہیں، اس میں جو بھی مطلب سفر کے اندر استعمال ہوں گی چیزیں اس کا پورا زاد راہ تیار ہو رہا ہے۔ یوں کیوں نہیں کرتے کہ سب کے سب اپنے گھر میں رکھیں اور اللہ پہ توکل کر کے نکل جائیں؟ وہاں توکل نہیں ہے، وہاں تیاری ہے۔ گھر والوں کو اپنے ان کی ذمہ داری سے راہ فرار اختیار کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا بھی رکھو اور انہیں توکل کا درس دے کے نکل جاؤ، اپنا ٹینشن ختم، یہ خود ہی بھگتتے رہیں گے۔ ارے بھائی یہ کون سی تبلیغ دین ہے؟ تو اس میں اچھی طریقے سے سمجھنا چاہیے کہ اپنے گھر والوں کو نان نفقہ دینا ہوگا۔ خود بھی شریعت نے اس چیز کو ناپسند چونکہ کیا ہے کہ خود بھی کسی سے نہ مانگیں، بلکہ آپ پہلے تیاری کریں، اور جب آپ کے پاس سب جمع ہو جائے پھر آپ جائیں، بلکہ تھوڑا سا زیادہ لے کر جائیں۔ میں تو کہتا ہوں حرم جائیں تو لوگوں کی مدد کریں، وہاں بہت سے غریب آپ کو ملیں گے علاقوں کے، ان کو کھانا کھلا دیں، کسی کو کوئی اور چیز لے کر دے دیں، تو آپ کے لیے ثواب جاریہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی